اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او ننسہا یا اس کو ہم ترک کر دیں یا اس کو بلا دیں، نأتے ہم لاتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس سے اس جیسا، اس سے ملتا جلتا۔ علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی بھی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے پیغمبر سے، کما جس طرح، سئلا سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر اور جو کوئی تبدیل کرے کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے، فقد پس تحقیق یقیناً، ضل وہ گمراہ ہو گیا بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، ودّ چاہتے ہیں، کثیرم بہت زیادہ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کاش کہ وہ تم کو پھیر دیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن کفر کی طرف، حسدن بغض کی وجہ سے، من عند انفسہم جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد اس کے، ما تبینہ کے واضح ہو گیا، لہم الحق ان کے لیے حق، فاعفو پس آپ معاف کیجئے، واسفحوا اور درگزر کیجئے، حتی یہاں تک کہ، یأتی اللہ لے آئے اللہ تعالی، بے امرہ اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے قدرت رکھتا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منہا جو ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو ہم بلا دیتے ہیں، یعنی اس کا حکم جو ہے وہ مٹا دیتے ہیں، تو ہم اس سے بہتر حکم لے کر آتے ہیں، بہتر آیت لے کر آتے ہیں یا اس جیسی آیت لے کر آتے ہیں۔ اب یہود نے جہاں پر کئی اور اعتراضات کیے تو ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ قرآن پاک کے اندر کوئی ایک آیت نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک حکم اپنی امت کو بتاتے ہیں، اور پھر اس کے مخالف کوئی دوسرا حکم آ جاتا ہے، کوئی آیت آ جاتی ہے اور پہلے والے حکم کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو یہ کیسا کلام ہے رب العالمین کا کہ یہ اس کی جو آیات ہیں یہ بدلتی رہتی ہیں بعض اوقات، یا اس کا جو حکم ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس کی حکمت کو بیان کیا ہے کہ ہم آیت کو منسوخ کیوں کرتے ہیں۔ منسوخ کرنا یا نسخ کرنا کیا چیز ہے؟ نسخ بولتے ہیں کسی بھی چیز کو اٹھا لینا، اس کو کالعدم قرار دے دینا، یا اس کی جگہ پہ کوئی نیا حکم لے کر آ جانا، یہ ہوتا ہے نسخ، جو قرآن کی آیات کے اندر آتا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض اپنے جو حکم ہے وہ منسوخ کیے ہیں۔ اور یہ جو منسوخ ہے، نسخ ہے، اس کی جو شرعی تعریف ہے وہ ایک جو شریعت کا حکم ہوتا ہے، اس حکم کے ذریعے سے پہلے والے حکم کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو منسوخ بولتے ہیں۔ جو پہلے والا حکم ہوتا ہے اور جو بعد والا حکم آتا ہے وہ ناسخ کہلاتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے پہلے جو حکم موجود تھا اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ جو منسوخ ہونے والا حکم ہے وہ شرعی حکم ہو، پہلے سے وہ حکم موجود ہو، تبھی اس کا ناسخ بعد کے اندر آتا ہے۔ اور جو ناسخ ہے اس کو نسخ کرنے والا
وہ نسخ کرنے کا جو اختیار ہے وہ رب العالمین کے پاس ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بعض احکامات جو ہیں وہ پہلے کوئی حکم دیا، پھر اس کے بعد اس کے مخالف کوئی حکم دیا جس سے پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو منسوخ ہونے والا حکم ہے وہ وقت کے ساتھ مقید نہ ہو، کہ یعنی اتنے وقت تک یہ حکم اٹھایا گیا ہے، اگر اس کے اندر وقت بھی موجود ہو تو وہ منسوخ نہیں کہلاتا۔ تو یہ والا جو کام ہے منسوخ کرنے والا کام، یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے بعض احکامات جو ہے وہ منسوخ کیے ہیں ہمارے لیے۔ یہ امتوں سے امتوں کے اندر بھی تبدیل ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی بعض احکامات ایسے ہیں، قرآن پاک کی ایسی آیات ہیں جن کو منسوخ کیا گیا ہے بعد کے اندر آنے والی آیتیں۔ مثال کے طور پر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے، وہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ اس کے اندر یہ تھا کہ پہلے اگر آپ لوگوں میں سے 10 آدمی صبر کرنے والے ہیں تو وہ 200 کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر کسی بھی میدان کے اندر 10 مسلمان موجود ہیں، اور اگر مد مقابل جو کافر ہیں وہ اگر 200 کی تعداد کے اندر ہیں، تو ان 20 مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ میدان کے اندر صبر کے ساتھ کھڑے رہیں اور ان کا مقابلہ کریں۔ ان کے اندر یہ والی ہمت موجود ہے، یہ والا حکم پہلے دیا گیا تھا۔ یعنی ایک بندہ کتنے بندوں کا مقابلہ کرے گا؟ 10 بندوں کا مقابلہ کرے گا۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کیسے کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200۔ اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے، اور رب العالمین کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ کے اندر وہ کمزوری ہے، یعنی ایک بندہ 10 بندوں کا مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ تو اس میں سے اب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے درمیان 100 صبر کرنے والے آدمی ہوں گے تو وہ 200 کے اوپر غالب آئیں گے، یعنی اگر مد مقابل دشمن کی تعداد دگنی ہے تو یہ والے مسلمان اس میدان کے اندر صبر کے ساتھ کھڑے رہیں، یعنی ایک بندہ 2 بندوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرمائی ہے، 10 سے 2 تک جو تخفیف ہوئی ہے، پہلے 10 کا حکم تھا پھر 2 کا آیا ہے، تو یہ والا جو بعد والا حکم آیا ہے وہ پہلے والے حکم کے اندر آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہوا ہے۔ اور یہ جو بھی نسخ ہے یہ تحریم و تحلیل کے اندر اور منع و اباحت کے اندر ہوا ہے، یعنی اگر کوئی چیز پہلے حرام تھی تو اس کو بعد کے اندر حلال قرار دیا گیا، یا کوئی چیز حلال تھی تو اس کو بعد کے اندر حرام قرار دیا گیا، یا پہلے کسی چیز کی اجازت تھی تو بعد میں منع کر دیا گیا، یا پہلے کسی چیز کے بارے میں منع تھا تو بعد کے اندر اس چیز کے حوالے سے اجازت دے دی گئی۔ جو اخبار ہیں پہلی امتوں کے حوالے، ان کے اندر نسخ نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے جو نوح علیہ السلام کی قوم کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قصہ بیان فرمایا، یا دیگر انبیاء کے جو قصے بیان ہوئے ہیں تو بعد کے اندر کوئی اس کے بالکل مخالف بات آ گئی ہے کہ یہ والا قصہ ایسا نہیں تھا۔ اخبار جو ہیں، خبریں ہیں، ان کے اندر کسی طرح کا کوئی نسخ واقعہ نہیں ہوا، وہ حکم تبدیل نہیں ہوئے۔ جو تبدیل حکم ہوئے ہیں وہ حلال و حرام کے حوالے سے، اجازت کے حوالے سے اور اجازت نہ ملنے کے حوالے سے ہوئے ہیں۔ جس طرح کے جو آدم علیہ السلام کی آگے جو اولاد تھی، ان کے جو بیٹے تھے اور بیٹیاں تھیں، وہ ظاہر ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں آپس میں ایک دوسرے کے بہن بھائی تھے، تو ان کا بہن بھائی کا آپس کے اندر نکاح جائز تھا، لیکن بعد کے اندر اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ پہلے والا جو حکم تھا اس کو بعد کے اندر آنے والے حکم نے منسوخ کر دیا ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام جب کشتی سے نکلے تھے باہر دنیا کے اس جودی پہاڑ کے اوپر آئے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے جانوروں کے جوڑے کشتی کے اوپر رکھے ہوئے تھے، تو اس وقت سارے کے سارے جانور حلال تھے کھانے کے حوالے سے، لیکن بعد کے اندر بعض جانوروں کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح ہماری جو شریعت ہے اس کے اندر پہلے جو گھریلو گدھا تھا وہ حلال تھا، لیکن خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حرام ہونے کے لیے آواز دی اور کہا کہ یہ آج کے بعد آپ کے اوپر گھریلو گدھا حرام ہے۔ اسی طرح قبروں کی زیارت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا، بعد کے اندر پھر اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں پہلے آپ کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، تو اب آپ قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو مثالیں ہیں اس بات سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو نسخ ہے اس کا مطلب کیا ہے، کہ آپ بعض اوقات کوئی بھی پہلے حکم آتا ہے اور اس حکم کو تخفیف کے لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی جگہ پہ دوسرا حکم بھیج دیتے ہیں جس کے اندر بڑی آسانی ہوتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ والا جو کام ہے، آپ جو یہودی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ آیتیں منسوخ کیوں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کا لازوال علم ہے، اور اس کے اندر تخفیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو ہم جو بھی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منسوخ کرتے ہیں یا ہم اس کو بلا دیتے ہیں، بلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے یا اس کی جو تلاوت ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، تو اس کی جگہ پہ ایک نیا بہتر حکم اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے یا اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ تخفیف ہوتی ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ رب العالمین کی مرضی ہے کہ وہ جیسا بھی حکم دے، وہ رب العالمین حکم جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، اور آپ کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ولی، کوئی بھی دوست، کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی رب العالمین کی بادشاہی زمین و آسمان کی اس کے پاس ہے، بادشاہت مالک بھی وہ اللہ ہے، اور حکم بھی زمین و آسمان کے اندر اس کا چلتا ہے۔ ساری کائنات اس اللہ کے تابع ہے، اس اللہ کے حکم کے فرما بردار ہے، تو اللہ جو بھی چاہے گا وہ حکم دے گا۔ ہمارا کام ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس حکم کی تعمیل کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ اگر عمل نہ کریں گے تو پھر اللہ کے دربار کے اندر کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں ہوگا، سوائے اللہ کے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو بچانے کے لیے ایک ہی راہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنے پیغمبر سے ایسے سوالات کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیے گئے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا کہ ہم اللہ کو ظاہر سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ آپ اپنے پیغمبر سے ایسے اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوالات ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ والا کام جو ہے، کثرت سوال منع تھی اس وقت، ایسے سوالات کہ جن کا مقصد اعتراض کرنا ہو یا دین کے اندر پوچھنے کی وجہ سے شدت پیدا ہو جائے، ایسے سوالات کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اس لیے صحابہ اکرام بہت کم سوال کیا کرتے تھے، اور ایسے سوال جس سے علم مقصود ہو، کوئی بات سمجھ نہ ہو، وہ سوال منع نہیں تھے، بلکہ اعتراض کرنے والے سوال اور جس سوال سے شدت پیدا ہو جائے، سختی پیدا ہو جائے، وہ سوال منع تھے۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر حج فرض کیا ہے تو آپ لوگ حج کیا کرو۔ تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے؟ اس نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال آپ لوگوں کے اوپر حج فرض ہو جاتا۔ تو اس طرح سوال کرنے کی وجہ سے بعض اوقات سختی پیدا ہونے کا معاملہ بھی ہوتا تھا، اس لیے کثرت سوال، زیادہ سوال کرنے سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ اس لیے صحابہ اکرام یہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی اعرابی آئے اور وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، ہمیں کئی باتوں کا علم ہو جائے۔ اب اسی لیے دیکھتے ہیں کہ احادیث کے اندر زیادہ تر جو سوال کرنے والے وہ باہر کے دیہاتوں کے لوگ تھے، وہ آ کر سوال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو سوال کی کثرت سے منع کیا گیا۔ لیکن ابھی ہم اگر کثرت کے ساتھ سوال کریں یا علم کے حوالے سے بھی سوال کریں تو ابھی تو کوئی حکم نہ تو تبدیل ہونے والا ہے، یا سوال کرنے کی وجہ سے کوئی شدت بھی پیدا نہیں ہونے والی، کیونکہ جو اسلام تھا وہ مکمل ہو چکا ہے اور سارے کے سارے احکامات اتر چکے ہیں۔ تو ابھی سوال کرنا وہ منع نہیں ہے، سوال ہونا علم کے لحاظ سے چاہیے کہ انسان معلومات حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے سوال کرے، نہ کہ حجت کرنے کے لیے اور ضد کرنے کے لیے۔ اس طرح کے سوال انسان کو فائدہ نہیں دیتے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی انسان کفر کو ایمان کے بدلے میں تبدیل کرے گا، یعنی ایمان کو چھوڑ کر کفر کو پسند کرے گا، ایمان کی جگہ کفر کے اوپر عمل کرے گا، تو ایسا انسان سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا، ایسا انسان کبھی بھی راہ ہدایت پر نہیں چل سکتا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ وہ آپ لوگوں کو آپ کے ایمان کے بعد کفر کے اندر واپس لے کر جائے۔ یعنی اہل کتاب اس وقت تک اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر بھی یہ فرمایا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہودی اور عیسائی آپ سے اس وقت تک
راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنا دین چھوڑ کر عیسائیت یا یہودیت قبول نہ کر لیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے ان کی اس نیچر کو بیان کیا ہے، ان کے دلوں کے اندر جو حسد اور بغض اور کینہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے کہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے اندر واپس آ جائیں، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر حسد بغض اور کینہ ہے آپ لوگوں کے لیے، وہ اندر سے جلتے ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ اور یہ والا جو حسد ہے یہ من بعد ما تبین لهم الحق، یہ نادانی کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے، بلکہ وہ جانتے ہیں سارا کچھ حق ان کے پاس موجود ہے، انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، کتاب قرآن سچی کتاب ہے اور یہ اسلام ضابطہ حیات ہے، لیکن اس کے باوجود جاننے کے یہ لوگ حسد کا شکار ہو گئے ہیں اور یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو اور واپس کافر ہو جاؤ۔ فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو آپ ان کو معاف کرو، ان کی جو حرکتیں ہیں اور اس سے درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ غالب ہو جائے۔ تو پہلے چونکہ مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ کمزور تھی، تو اس لیے ان کو شروع کے اندر یہ حکم تھا کہ آپ لوگ درگزر سے کام لو اور معاف کرنے والے بن جاؤ، اور پھر بعد کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو قتال کی اجازت دی تو پھر جو ہے وہ میدان سجے اور بار بار سجتے رہے، لیکن پہلے ان کو یہ حکم تھا کہ آپ لوگ معافی والا معاملہ اپناؤ اور درگزر سے کام لو جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہیں آ جاتا یا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ غالب نہیں آتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو قرآن پاک کی ان آیات کے اندر جو مرکزی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض احکامات تخفیف کے لیے منسوخ کیے ہیں، اور اس کے بعد والا جو حکم ہمارے لیے نازل کیا اس کے اندر ہمارے لیے اور ہر دور کے لیے اس کے اندر خیر موجود تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے لازوال علم سے بعض احکامات کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا ہے۔ جس طرح اسلام نے پہلی ساری شریعتوں کو منسوخ کیا ہے، اس طرح اسلام کے اندر بعض ایسے احکامات موجود تھے جو بعد کے اندر تخفیف کی غرض سے دوسرا حکم آ کر پہلے والے حکم کو زائل کیا گیا، اس کو ہٹا لیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، علم اس رب العالمین کے پاس ہے، بادشاہی اس رب العالمین کی ہے، تو اس اللہ کے علاوہ کوئی چھڑانے والا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، تو اسی اللہ کی طرف ہمیں پناہ پکڑنی چاہیے، اور سوال کبھی بھی کرنے کی اگر ضرورت پڑے تو ہمیں علم کے لیے سوال کرنا چاہیے، نہ کہ حجت کے لیے یا ضد کرنے کے لیے اور اگلے بندے کو جانچنے کے لیے ہمیں سوال کرنے چاہیے۔ اور جو کفار ہیں اہل کتاب، چاہے یہودی عیسائی ہیں یا اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر کفار ہیں، وہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ اندر سے حسد بغض اور کینہ رکھتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی وہ کفر کے اندر واپس چلے جائیں۔ تو مسلمانوں کو بھی ان سے محتاط رہنا چاہیے کہ یہ کافر کبھی بھی ان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اور رب العالمین جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اس رب العالمین نے جو ہمارے لیے احکامات نازل کیے ہیں اس کے اندر ہمارے لیے بھلائی اور خیر ہے۔ جو باتیں ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، جو باتیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کو آگاہ کیا ہے، اور تاکہ ہم اس سے بچ جائیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں۔